حاضرین اکرام السلام علیکم۔ مس عطیہ جب کلاس میں داخل ہوئی تو تمام بچے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ مس عطیہ نے خوش ہو کر انہیں بیٹھنے کو کہا۔ مس عطیہ نے بچوں سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تمام بچوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ آج جمعۃ المبارک ہے۔ مس عطیہ نے کہا کہ پیارے بچوں آپ کو یاد ہے نا کہ جمعے کے دن سب بچوں کی تربیت کے لیے کلاس میں کچھ نصیحت آموز باتیں ہوتی ہیں؟ سب بچوں نے کہا جی ہاں۔ مس عطیہ نے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اسکول میں بچوں کو صرف تعلیم دینا کافی نہیں بلکہ ان کی تربیت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اسی لیے آج جب میں کلاس میں پہنچی تو آپ سب بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے اس طرح ادب کرنے سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ فوراً ذہن میں خیال ہے کہ آج آپ کو ماں کی شان کے بارے میں کچھ نصیحت کروں۔ پیارے بچوں، جیسے آپ اپنی ٹیچر کا ادب احترام کرتے ہیں اسی طرح اپنی ماں کا اس سے بھی زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ ماں ایک عظیم نعمت ہے اور قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بچوں کی پہلی ٹیچر اس کی ماں ہوتی ہے اور ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ وہ بچے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سب بچوں نے کہا جی ہاں۔ کامران بولا ٹیچر یہ حدیث ہماری کلاس میں سامنے چارٹ پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ ٹیچر نے کامران کو شاباش دی۔ تو پیارے بچوں، دنیا میں جو کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی غرض بھی ہوتی ہے، لیکن ماں اپنی اولاد سے بے غرض محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی فطرت میں محبت رکھ دی ہے۔ ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے پر جتنا اجر ملتا ہے، حج جتنا اجر ملتا ہے۔ پیارے بچوں، اپنی ماں کی ناقدری کبھی مت کرنا۔ مس عطیہ نے بچوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا جس میں بہت عبرت ہے۔ ایک ماں تھی جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، تو اس کا بیٹا اس بدصورتی کی وجہ سے اپنی ماں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ یہ کیسی شکل والی ماں ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے کبھی برا نہیں مانا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی ماں دنیا سے چل بسی۔ ایک دن اس لڑکے کو اپنی ماں کے سامان سے ایک ڈائری ملی جس کے ایک صفحہ پر درج تھا، بڑی آرزوؤں کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، لیکن اسے دیکھ کر میرا دل ڈوب سا گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ میں نے اس کا ڈاکٹری علاج کرایا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کا کانا پن دور ہو سکتا ہے اگر تم اپنی ایک آنکھ اپنے بچے کو دے دو۔ میں نے اپنی آنکھ اپنے بیٹے کو دے دی تاکہ اس کا کانا پن دور ہو اور وہ کسی کو بدصورت نہ لگے۔ بیٹا ماں کی یہ تحریر پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حسرت و افسوس کے ساتھ آہیں بھرنے لگا کہ کاش یہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا سوائے رونے کے۔ اتنا کہہ کر مس عطیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور بچی بھی اس نصیحت سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ وما علینا الا